السلام علیکم دوستوں، میں ہوں خورشید خان اور آپ دیکھ رہے ہیں خورشید خان کا اردو ادب چینل۔ دوستوں آج بڑے اچھے سوالات ہیں، ان سوالات کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیجیے گا۔ سب سے پہلا ہے، چار درویشوں کا تذکرہ کس کی تصنیف ہے؟ امتیاز علی تاج کی ہے، محمد حسین آزاد کی ہے، خواجہ حسن نظامی کی ہے یا پریم چند کی ہے؟ تو صحیح جواب آپ کا جو ہے خواجہ حسن نظامی کی، اور مچھر بھی انہی کا لکھا ہوا ہے، خواجہ حسن نظامی کا۔ امتیاز علی تاج انارکلی ڈرامہ لکھا ہے، اور محمد حسین آزاد نے آب حیات 1880 میں لکھی ہے۔ سخندان فارس بھی محمد حسین آزاد کی ہے، اور پریم چند جو ہیں اردو کے پہلے افسانہ نگار ہیں۔ ان کا پہلا افسانہ ہے دنیا کا سب سے انمول رتن۔ دوسرا سوال ہے، سر دلبراں اور حدیث دیگراں ذیل کی کس کتاب میں شامل ہے؟ سپارۂ دل میں ہے، سوز ناتمام میں ہے یا افسانہ افسوس میں ہے؟ تو صحیح جواب جو ہے آپ کا سپارۂ دل میں ہے یہ شامل۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ جیل میں کس کا قیام رہا تھا؟ گرجا کمار ماتھور کا رہا تھا، نور الدین سید کا رہا تھا، یا حافظ علی بہادر کا، یا خواجہ آفندی کا رہا تھا؟ تو صحیح جواب ہے سی، حافظ علی بہادر مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ جیل میں تھے۔ کس انگریزی اخبار نے مولانا آزاد کے سیاسی خیالات سے انگریزوں کو باخبر کیا؟ تو وہ کون سا اخبار تھا؟ دیکھیے، وہ اخبار تھا پانیئر۔ اس نے باخبر کیا تھا اور اسی وجہ سے وہ جیل میں ڈال دیے گئے تھے۔ الہلال ہمیشہ کے لیے کب نکلنا بند ہوا؟ ہمیشہ کے لیے الہلال کس کا ہے؟ ابوالکلام آزاد کا لکھا ہوا ہے۔ البلاغ بھی مولانا ابوالکلام آزاد کا ہے، اور غبار خاطر کے مصنف بھی مولانا ابوالکلام آزاد ہیں۔ تو یہاں ہے الہلال ہمیشہ کے لیے کب نکلنا بند ہوا؟ تو آپ کا صحیح جواب ہے 1927 میں یہ نکلنا بند ہوا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد ذیل میں کس کی انقلابی فکر سے زیادہ متاثر تھے؟ تو صحیح جواب ہے آپ کا دوستو جمال الدین افغانی، ان سے زیادہ متاثر تھے۔ اور محمد حسین آزاد آب حیات کے مصنف ہیں، اور سر سید احمد خان نے 24 دسمبر 1870 کو تہذیب الاخلاق بنارس سے جاری کیا، اور آثار الصنادید کے بھی مصنف ہیں۔ آثار الصنادید کا موضوع ہے دلی کی تاریخی عمارتیں۔ شبلی نعمانی شعر العجم اور موازنہ انیس و دبیر کے مصنف ہیں۔ الفاظ کے معمولی الٹ پھیر سے کون مزاح پیدا کر دیتا ہے؟ خواجہ حسن نظامی، پطرس بخاری، شوکت تھانوی۔ تو کون کر دیتا ہے؟ تو رشید احمد صدیقی جو ہیں یہ مزاح پیدا کر دیتے ہیں۔ پطرس کا ہے کتے بہت مشہور ہے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے 3 سوال پوچھے تھے، اور جن لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے ان کے نام ہیں ترنم ناز، شمع پروین، طاہرہ خانم، آفرین خان، بشرا علیم، صوفیہ پروین، مدثر علی۔ تو دوستو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اسی طریقے سے اور دلچسپی کے ساتھ ویڈیو کو دیکھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی اچھی تیاری ہو جائے گی۔ میں 3 سوال آپ کو آخر میں بتاؤں گا، ان کے جوابات آپ کمنٹ باکس میں جلد سے جلد لکھ کر بھیجیے گا۔ کرشن چندر کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ زندگی کے موڑ پر طلسم خیال ہے، یا نظارے ہے سمندر دور ہے؟ تو یاد رکھیے گا طلسم خیال۔ اس میں چغتائی کی تصنیف چوٹیں کیا ہے؟ یہ چوٹیں کیا ہے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، اس کو یہ جواب پوچھا جا رہا ہے کہ چوٹیں کیا ہے۔ تو چوٹیں جو ہیں یہ افسانوی مجموعہ ہے، یاد رکھیے گا افسانوی مجموعہ ہے چوٹیں۔ اور یہ چوٹیں 1942 میں 13 افسانوں کے ساتھ شائع ہوا۔ اور چوٹیں کا پیش لفظ کس نے لکھا ہے؟ تو مشہور افسانہ اور ناول نگار کرشن چندر نے لکھا ہے، یاد رکھیے گا کرشن چندر نے لکھا ہے چوٹیں کا پیش لفظ۔ اور خاکہ نگار سب سے پہلے ہیں خاکہ نگار فرحت اللہ بیگ۔ بچوں کی نفسیات پر لکھے ہوئے بیدی کے افسانے کا نام کیا ہے؟ ببل ہے، گرم کوٹ ہے، گھمنڈی ہے، تلادان ہے؟ تو تلادان ہے، یاد رکھیے گا تلادان جو ہے بیدی کا لکھا ہوا ہے افسانہ۔ اور ببل جو ہے
بیدی کا افسانہ ہے اور یہ اپنے دکھ مجھے دے دو افسانوی مجموعے میں شامل ہے۔ گرم کوٹ بھی اپنے دکھ مجھے دے دو افسانوی مجموعے میں شامل ہے اور اسی نام سے ان کا افسانہ بھی ہے، اپنے دکھ مجھے دے دو۔ بچوں کے لیے لکھی گئی کتاب آؤ ڈرامہ کریں کس کی ہے، جو ڈرامے کے فن کو سمجھنے کے لیے بھی مفید اور کارآمد ہے۔ کس کی ہے یہ ہمیں یہ بتانا ہے۔ دیکھیے، محمد حسن کی ہے، محمد مجیب کی ہے، بیگم قدسیہ زیدی کی ہے یا کرتار سنگھ دگل کی ہے؟ تو صحیح جواب ہے محمد مجیب کی ہے، اور محمد مجیب کا مشہور ڈرامہ ہے آزمائش، اور محمد حسن کا مشہور ڈرامہ ہے ضحاک۔ یہ کس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ معمولی اور بظاہر غیر اہم محسوس ہونے والے واقعات اور اشیاء کے بیان میں غضب کا مزاح پیدا کر دیتے ہیں؟ رشید احمد صدیقی ہیں، شوکت تھانوی ہے، کنہیا لال کپور ہیں یا پطرس بخاری ہیں؟ تو یہ ہمیں بتانا ہے۔ تو صحیح جواب ہے رشید احمد صدیقی ہیں۔ کنہیا لال کپور بھی مزاح نگار ہیں، پطرس بخاری بھی ہیں، شوکت تھانوی بھی ہیں۔ کنہیا لال کپور کا ہے غالب جدید شعراء کی محفل میں۔ اگلا سوال ہے، کن کن بعض مزاحیہ تحریروں میں فکر کی گہرائی اور فلسفیانہ انداز پایا جاتا ہے؟ تو کس کی ہے یاد رکھیے گا، وہ ہیں رشید احمد صدیقی۔ رشید احمد صدیقی میں فلسفیانہ انداز پایا جاتا ہے، اور عظیم بیگ چغتائی جو ہیں عصمت چغتائی کے بھائی ہیں، اور فرت اللہ بیگ کا پہلا خاکہ ہے نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی، فرت اللہ بیگ کا لکھا ہوا ہے۔ جب وہ اس مضمون کو لکھ رہے تھے تو ان کو معلوم نہیں تھا کہ میں اردو کا پہلا خاکہ لکھ رہا ہوں، لیکن یہ خاکہ اتنا مشہور ہوا کہ اردو کا پہلا خاکہ کہلایا گیا۔ آبرو ناجی یکرنگ کے علاوہ ایک اور معاصر شاعر کا نام کیا ہے؟ ایک اور معاصر شاعر کا نام کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا مضمون۔ زمستان کس کی نظم ہے؟ زمستان محمد حسین آزاد کی، حالی کی ہے، اسماعیل میرٹی کی ہے یا سرور جہان آبادی کی ہے؟ تو زمستان جو ہے دوستو محمد حسین آزاد کی ہے زمستان۔ اور زمستان یہ نظم پڑھی تھی انجمن پنجاب کے مشاعرے میں جب جدید شاعری کی بنیاد ڈالی تھی۔ اسی طرح حالی نے جدید اردو شاعری کی بنیاد انجمن پنجاب کے مشاعرے میں رکھی تھی، تو اس میں نظمیں پڑھی تھی برکھا رت اور نشاط امید۔ اسماعیل میرٹی بچوں کے شاعر ہیں۔ چمن پہ گزری سو گزری بگر یہ کیا کم ہے، کہ فاش ہو گئے جھوٹی بہار کے آئیں۔ یہ کس کا شعر ہے؟ اختر الایمان کا ہے، فیض کا ہے، فراق کا ہے یا جذبی کا ہے؟ تو یاد رکھیے گا دوستو یہ ہے جذبی، ان کا اصل نام ہے معین حسن جذبی۔ اختر الایمان کی نظم ہے ایک لڑکا۔ غبار خاطر کا سن اشاعت کیا ہے؟ غبار خاطر کا سن اشاعت کیا ہے یعنی کب شائع ہوئی تھی؟ تو 1947 میں یہ شائع ہوئی تھی۔ دوستو اب میں آپ کو 3 سوال بتاتا ہوں، نوٹ کر لیجیے گا، تینوں کے جواب آپ کو کمنٹ باکس میں جلد سے جلد لکھ کر بھیجنے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے گرم کوٹ کس کا افسانہ ہے؟ دوسرا سوال ہے برکھا رت اور نشاط امید حالی نے سب سے پہلے کس مشاعرے میں پڑھی؟ تیسرا سوال ہے عصمت چغتائی کا افسانوی مجموعہ چوٹیں کا پیش لفظ کس نے لکھا؟ سوال ایک بار پھر سن لیجئے، گرم کوٹ کس کا افسانہ ہے؟ دوسرا سوال ہے برکھا رت اور نشاط امید حالی نے سب سے پہلے کس مشاعرے میں پڑھی؟ تیسرا سوال ہے عصمت چغتائی کا افسانوی مجموعہ چوٹیں کا پیش لفظ کس نے لکھا؟ جلد سے جلد ان کے جوابات کمنٹ باکس میں لکھ کر بھیج دیجیے گا۔ دوستو یہ میں ایک کتاب دکھا رہا ہوں، روح ادب۔ روح ادب یہ زیبا خورشید کی لکھی ہوئی ہے۔ اردو کے کسی بھی امتحان کے لیے یہ کتاب پوری معاون ثابت ہوگی۔ اگر آپ اس کو خریدنا چاہیں، آپ کے یہاں نہیں ملے گی تو میں یہاں سے بھجوا دوں گا، اور یہ 300 روپے کی کتاب آپ کے گھر پر پہنچے گی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔